من قالہا، جس شخص نے یہ کلمہ شریف پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل و جان سے تصدیق کرتے ہوئے، ثم ماتا، پھر وہ فوت ہوا اسی کلمے پر، فرمایا لم تطعمہ النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یہ 1,24,000 پیغمبر اسی کلمہ شریف کی تاکید، تحقیق اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب نے اسی کی دعوت دی ہے۔ سارے لوگ کہو لا الہ الا اللہ، اور ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ محمد مصطفیٰ اگرچہ اب موجود نہیں ہے، اس دور میں جب انبیاء دعوت دیا کرتے تھے، اگرچہ اب ظاہری موجود نہیں ہے لیکن وہ آنے والے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی رسالت پر ایمان ضرور لے کر آنا ہے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے محمد رسول اللہ، سارے انبیاء علیہ السلام، اور اس کلمے کی دعوت کی وجہ سے کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ناحق شہید کیا گیا۔ آج کل ہماری عوام میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو یہ کلمہ شریف پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کئی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، کئی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، جبکہ کلمہ شریف کے صحیح الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سیم یہ الفاظ قرآن عظیم میں 2 مقامات پر آئے ہوئے ہیں، سورہ صافات کی آیہ مبارکہ نمبر 35 اور سورہ محمد کی آیہ مبارکہ نمبر 19 میں، اور محمد الرسول اللہ یہ سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ نمبر 38 میں استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر اسلام کا کلمہ بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویسے قرآن عظیم کے اندر لا الہ الا انا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، یہ متعدد مقامات پر ہے، جیسے ہم آیت الکرسی شریف میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، متعدد مقامات پر یہ الفاظ ہیں۔ لیکن سیم یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا حصہ 2 بار ہے اور محمد الرسول اللہ یہ 1 بار ہے، سیم ان الفاظ میں۔ ویسے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی 4 بار ہے قرآن عظیم میں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، لا الہ الا اللہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، لا الہ یہ نفی ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، یہ نفی ہے۔ اور آگے الا اللہ، یہ اس بات ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ رب العزت کے، کوئی ایسا نہیں جو معبود ہو الا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر ایک ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ یہ 2 چیزیں اس میں ہیں، لا الہ یہ نفی ہر ایک معبود کی، اور الا اللہ میں اس بات صرف اور صرف ایک وحدہ لا شریک ذات کا۔ پھر آگے محمد الرسول اللہ میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اس کا انکار کوئی نہیں کرتا، سارے مانتے ہیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن رسول اللہ کا لوگ آگے انکار کرتے ہیں، ذات پاک کو مانتے ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ، اس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہودی سارے مانتے ہیں محمد، ہندو عیسائی دنیا کا کوئی بھی مذہب جتنے بھی ہیں سارے باطل سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ نہیں مانتے۔ مکہ شریف کے اندر رہنے والے جتنے بھی کفار تھے، ابو جہل وغیرہ اس کی ساری ٹیم، یہ سارے آپ کو دیکھتے بھی تھے، آپ سے واقف بھی تھے، آپ کی ذات پاک کا اقرار بھی کرتے تھے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، یہ مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ شریف کے اندر یہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ لا الہ، کسی کو معبود نہیں ماننا الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور آگے محمد الرسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ماننا ہے رسول اللہ۔ اب یہاں بھی ایک بڑی قابل یقین بات، قابل یقین، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ انسان ہونے میں ٹھیک ہے، آپ کو اللہ پاک نے انسانی لبادے میں بھیجا ہے، لیکن اللہ حضرت نے جو سینکڑوں احادیث طیبات کا خلاصہ پیش کیا وہ یہ، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے اس درجے پر رکھ کے کہ آپ سب سے بلند و بالا ہیں۔ جس وقت بندہ اپنے جیسے کی ذہن بنائے گا، اپنے جیسا ذہن، تو پھر وہ بے ادبی بھی کرے گا، گستاخی بھی کرے گا، پھر وہ حقارت میں چلا جائے گا، تحقیر میں جائے گا۔ لیکن جب کہے گا سب سے اعلیٰ اولیٰ، تو پھر وہ سمجھے گا کہ میں نے اس پاک ذات کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔